کبھی کبھی ہم سب کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب ہم کسی کو دیکھ کر، اس سے بات کر کر یا صرف اس کے وجود سے ہمارے دل کو عجیب سی کیفیت ہونے لگتی ہے۔ دل بے چین سا ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ محبت ایک عجیب سی طاقت ہے، اور جب محبت سچی ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے، اس میں کوئی فریب یا دکھاوا نہیں ہوتا، تو اس محبت کے ساتھ اللہ کی رحمت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اصل محبت وہ ہے جو سکون بھی دے اور بے چینی بھی۔ سکون اس لیے کہ وہ شخص آپ کے دل میں ہے، اور بے چینی اس لیے کہ دل چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم دل سے خلوص کے ساتھ کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیوں ہم بے چین ہو جاتے ہیں؟ محبت صرف ایک خواہش نہیں بلکہ ایک دعا بن جاتی ہے۔ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اللہ، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرا نصیب بنا دے۔ اور یقین جانو، اللہ کبھی سچی دعا کو رد نہیں کرتا۔ کبھی کبھی وقت لگتا ہے، کبھی آزمائش آتی ہے، کبھی لگتا ہے کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن دراصل اللہ بہتر وقت اور بہتر طریقے سے وہ چیز ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور اگر وہ شخص ہمیں واقعی ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہمارا نکاح ضرور کرواتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بے حد ضروری ہے، نکاح کوئی عام چیز نہیں ہے۔ نکاح ایک عبادت ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ محبت نکاح تک پہنچے، حلال رشتے میں بدلے۔ محبت اگر نکاح کے بغیر ہو تو اکثر دکھ اور بے چینی زیادہ دیتی ہے، لیکن جب محبت سچی ہو اور نیت صاف ہو تو اللہ راستے آسان کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محبت میں دل کی لگن ہونی چاہیے، اور میں اس بات پر پورا یقین رکھتی ہوں۔ اگر آپ کے دل میں سچی لگن ہے، اگر آپ کا دل واقعی چاہتا ہے کہ وہ بندہ آپ کا نصیب بنے اور آپ اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، تو اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل آپ کے اور اس کے بیچ زیادہ دیر نہیں رہتی۔ محبت کرنے والا انسان اپنی پوری دنیا اس ایک انسان میں دیکھ لیتا ہے۔ اسے لگتا ہے اگر یہ میرے ساتھ ہو جائے تو زندگی مکمل ہو جائے گی، اور یہ احساس بالکل فطری ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا ہے۔ ہر کسی کے لیے ایک ساتھی ہے، بس ہمیں صبر اور یقین رکھنا ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں کسی کے لیے بے چینی ہے، جو دل کی گہرائیوں سے کسی کو چاہتے ہیں، لیکن آپ کو ڈر بھی ہے کہ پتہ نہیں وہ نصیب بنے گا یا نہیں۔ دیکھو، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جب محبت سچی ہو، جب نیت صاف ہو اور دل میں لگن ہو تو بس اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ کے فیصلے سب سے بہترین ہیں۔ محبت صرف یہ نہیں کہ ہم کسی کے ساتھ وقت گزاریں یا باتیں کریں۔ محبت اصل میں وہ ہے جب ہم دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کریں، اس کی بھلائی چاہیں، اس کی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ چاہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ دل کا یہ بے چین ہونا بھی ایک طرح کی نشانی ہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک احساس ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی خاص شخص آنے والا ہے، اور اگر وہ خاص بندہ وہی ہے جس کے لیے آپ کا دل بے چین ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے ساتھ آپ کی تقدیر جوڑ دی ہے۔ محبت میں سب سے بڑی آزمائش انتظار ہے۔ انتظار کرتے ہوئے کئی بار دل ٹوٹتا ہے، کئی بار ہمت ٹوٹتی ہے، لیکن جب محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور نیت نکاح کی ہوتی ہے تو اللہ ضرور نوازتا ہے۔ میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی اپنی محبت کو حرام راستے میں مت لے جاؤ۔ اگر آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہو تو اس کے لیے دعا کرو، صبر کرو، اللہ سے یقین رکھو۔ کبھی کبھی وہی بے چینی جو آپ کو ستا رہی ہے وہی آپ کے لیے اللہ کی نشانی ہے کہ آپ کی محبت قبول ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید محبت صرف ایک کہانی ہے، صرف ڈراموں یا فلموں کی چیز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبت ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو زندگی میں رنگ نہیں ہوتے، زندگی میں خوشبو نہیں ہوتی۔ محبت وہ چیز ہے جو ہمیں انسان سے انسان کو جوڑتی ہے، اور پھر اس محبت کو نکاح میں بدل کر اللہ تعالیٰ ہمارے رشتے کو برکت بنا دیتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم سچی محبت کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایک سکون بھی پیدا ہوتا ہے۔
اور ایک عجیب سا خوف بھی، سکون اس بات کا کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنی دعا اللہ کے سپرد کر دی ہے، اور خوف اس بات کا کہ پتہ نہیں ہمارا نصیب وہ ہوگا بھی یا نہیں۔ یہ دونوں کیفیتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور یہی کیفیت دراصل انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ محبت کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ سوچو نا، جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہو، جب آپ چاہتے ہو کہ وہ بندہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، تو آپ سب سے پہلے اللہ کو پکارتے ہو۔ آپ کہتے ہو یا اللہ، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو میرے نصیب میں لکھ دے۔ اور جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ لیکن ہاں، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے، محبت کو ہمیشہ حلال راستے میں لے جا کر چلنا ہے۔ کبھی کبھی ہم جذبات میں بہہ جاتے ہیں، ہم انتظار نہیں کرتے، ہم صبر نہیں کرتے، اور پھر وہی محبت جو ہمارے لیے خوشی بن سکتی تھی وہ ہمارے لیے دکھ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ دل کو سمجھانا ہے کہ صبر کرو، اللہ پر یقین رکھو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم سچی محبت کریں گے تو اللہ خود بخود نکاح کے راستے آسان کر دے گا، اور یہ بات بالکل سچ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی نیت بھی صاف رکھنی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں مسلسل لگے رہنا ہوتا ہے، اور ہمیں اپنی امید کو زندہ رکھنا ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، کسی کو سوچتے ہیں، دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، اور دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے محبت کو نکاح میں بدل دے۔ یہ جو دل کی بے چینی ہے، یہ جو دل کا دھڑکنا ہے، یہ صرف ایک جذبہ نہیں ہے، یہ دراصل ایک دعا کی شکل ہے۔ دل خود اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، یہ بندہ میرے لیے لکھ دے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں کسی کے لیے لگن ہوتی ہے اور وہ لگن سچی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی سب سے طاقتوں کو حرکت میں لے آتا ہے تاکہ آپ کی محبت آپ کے نکاح تک پہنچ سکے۔ کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل، کوئی فاصلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اللہ اسے ختم نہ کر سکے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر آپ کی محبت سچی ہے اور پھر بھی وہ شخص آپ کے نصیب میں نہیں ہے، تو یقین رکھو کہ اللہ نے آپ کے لیے اس سے بھی بہتر کوئی رکھا ہے۔ لیکن اگر وہی شخص آپ کے لیے ہے، تو چاہے دنیا کی ہر طاقت آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے، اللہ اس کے ساتھ آپ کا نکاح ضرور کروائے گا۔ یہ جو لگن ہے نا، یہ انسان کی پوری دنیا کو بدل دیتی ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہو تو سب سے پہلے وہی انسان یاد آتا ہے، رات کو سوتے وقت بھی دل میں وہی ہوتا ہے۔ آپ کی دعائیں، آپ کی سوچیں، آپ کے خواب، سب کچھ اس کے گرد گھومنے لگتے ہیں۔ اور یہ سب کوئی کمزور چیز نہیں ہے، یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ کیا آپ صبر کرتے ہیں یا نہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ محبت کا اصل حسن ہی صبر ہے۔ جو محبت صبر کے ساتھ کی جاتی ہے وہی نکاح تک پہنچتی ہے۔ جو محبت دعا کے ساتھ مانگی جاتی ہے وہی برکت لاتی ہے، اور جو محبت حلال راستے میں کی جاتی ہے وہی زندگی کو سکون دیتی ہے۔ ایک اور چیز، محبت میں ہمیشہ اللہ سے رہنمائی مانگنی چاہیے، استخارہ کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہی انسان ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی محبت کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب یہ سمجھو کہ محبت کو کبھی کمزور چیز مت سمجھو۔ یہ انسان کے دل کو طاقت دیتی ہے، اسے بدل دیتی ہے، اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی ہے، اگر آپ نے کسی سے محبت کی ہے تو اس کو حلال راستے پر لے کر جانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو چاہتے ہیں لیکن وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اس وقت دل ٹوٹتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ اگر وہ نہیں ہے تو اللہ اس سے بہتر کسی کو آپ کی زندگی میں لے آئے گا، لیکن اگر وہی ہے تو اللہ چاہے دنیا کے ہر دروازے بند کر دے، ایک دروازہ ضرور کھولے گا۔ اور جب محبت نکاح میں بدلتی ہے نا، تو اس کا سکون ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ بندہ جو کبھی آپ کے خوابوں میں آتا تھا، وہ حقیقت میں آپ کا شریک حیات بن جاتا ہے۔ وہ بندہ جو آپ کے دل کی بے چینی کی وجہ تھا، وہ آپ کی زندگی میں سکون بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ محبت صرف یہ نہیں کہ ہم خوش ہوں، محبت یہ بھی ہے کہ ہم دعا کریں کہ وہ بندہ ہمیشہ خوش رہے، چاہے ہمارے ساتھ ہے بھی یا نہیں۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محبت انسان کو کمزور بنا دیتی ہے، لیکن میں یہ مانتی ہوں کہ سچی محبت انسان کو مضبوط بناتی ہے، کیونکہ وہ محبت انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتے ہیں۔